باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأسأل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی بک ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زیارت عاشوراء کی شرح جاری تھی اور ہم نے بیان کیا کہ زیارت عاشوراء میں جو بیان ہوا ہے وہ یہ کہ مصیبت عظیم تھی۔ کیوں عظیم تھی یہ مصیبت؟ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کرامت والے افراد ہیں، کریم ہیں۔ بس جو جتنا زیادہ کریم ہوگا اس پر مصیبت بھی عظیم ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک دفعہ شہر والے ہیں، اگر وہ آوارہ ہوں، کوئی جنگ ہو اور وہ آوارہ ہوں، ایک دفعہ قبیلائی لوگ ہیں، صحرائی لوگ ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پڑاؤ ڈالتے رہتے ہیں، وہ آوارہ ہوں تو زیادہ مصیبت کس کے لیے ہوگی؟ زیادہ مصیبت شہر والوں کے لیے ہوگی کہ وہ آوارہ ہو جائیں، وہ ہجرت کریں، وہ کہیں غریب الوطن ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ ایک فیملی ہے، ایک خاندان ہے جو دکان اور اسٹور چلاتے ہیں کہ مرد ان کے اگر کوئی چیز خریدنے جائیں تو عورتیں اس دکان کو سنبھالتی ہیں، اور اگر عورتیں ان کی بازاروں میں چلی جائیں تو بازاروں میں چلی جائیں اور خرید و فروخت کریں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اتنی بڑی مشکل نہیں ہوگی، اتنی بڑی مصیبت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام کہ ابو خالد کابلی امام سجاد علیہ السلام کے جو شاگرد ہیں، ایک دفعہ امام سجاد کے گھر آئے تو دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو تعجب میں پڑ گئے کہ آپ کا دروازہ کیسے کھلا ہوا ہے؟ تو امام نے کہا کہ کنیز بھول گئی تھی، اس وجہ سے امام سجاد نے فرمایا کہ رسول خدا کے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، ان کے دروازے کھلے نہیں رہتے۔ بس یہ حضرات، ان کے لیے مصیبت عظیم تھی کہ یہ شام کے بازار سے گزریں، ان کے لیے مصیبت عظیم تھی۔ ایک فیملی ہے جو فیملی دکان چلاتی ہے، اسٹور چلاتی ہے، اور ان کے مرد اگر دکان کے لیے خریداری کرنے جائیں تو عورتیں ان کی دکانیں چلاتی ہیں، تو اگر ان کی عورتیں بازاروں میں چلی جائیں اور کوئی خریداری کر کے آئیں تو ان کے لیے یہ سب سے بڑی مصیبت نہیں ہوگی۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ کہ جن کی عورتیں بازاروں میں نہیں جاتی تھیں، اگر یہ بازاروں میں نکلیں دین کی خاطر، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ تبھی زیارت عاشوراء بیان کرتی ہے کہ یہ مصیبت عظیم تھی۔ اگرچہ اس میں مصیبت میں جو ثابت قدمی تھی کہ روز عاشور کی سختی انہوں نے اپنے اوپر سوار ہونے نہیں دی، وہ اس طرح خوف نہیں کھائے کہ وہ فرار کر کے جائیں، امام کو تنہا کر کے جائیں۔ جناب عباس کے لیے امان نامہ آیا، انہوں نے اس امان نامے پہ لعنت کی، امان نامہ لانے والے پہ لعنت کی کہ مجھے ایسا امان نامہ کیسے چاہیے جس امان نامے سے میں امام حسین سے جدا ہو جاؤں۔ یہ لوگ، انہوں نے سختی اپنے اوپر سوار ہونے نہیں دی، خوف انہوں نے اپنے اوپر سوار ہونے نہیں دیا۔ 70 دفعہ جلنے کو تیار تھے، 1000 دفعہ کٹنے کو تیار تھے، 1000 دفعہ مرنے کو تیار تھے، لاکھوں مرتبہ مرنے کو تیار تھے۔ بس ان کے مقابلے میں جو شیطان تمام لشکر لایا تھا اس سے یہ خوفزدہ نہیں ہوئے۔ بس جتنی مصیبت عظیم تھی، ان کی کرامت کی وجہ سے مصیبت عظیم تھی، اتنی ثابت قدمی عظیم تھی۔ یہ ہم نے زیارت عاشوراء میں بیان کیا کہ زیارت عاشوراء بہت بڑے معارف ذکر کرتی ہے۔ زیارت عاشوراء بیان کرتی ہے کہ ہدف ان کا، اصحاب امام حسین کا، اہل بیت کا، یہ تھا کہ ہم امام کی خاطر ہر مصیبت برداشت کریں گے، ہر مصیبت میں شامل ہو جائیں گے، چاہے وہ عابس بن شبیب جو لڑنے جا رہا ہو اس کو دیکھ لیں، عابس بن شبیب، بس
آپ دیکھو ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ یورپ میں گھروں کو دیواریں نہیں لگی ہوتی، کیونکہ وہاں حجاب کا ماحول نہیں ہے، اگر لگی بھی ہوں تو چھوٹی سی لگی ہوتی ہیں کیونکہ حجاب کا ماحول نہیں۔ لیکن جہاں اسلامی ممالک میں گھروں کو دیواریں لگی ہوتی ہیں تاکہ گھر والے باہر اگر صحن میں آ سکیں تو حجاب کے ساتھ ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام، زینب سلام علیہا ایک بازار سے دوسرے بازار جا رہی ہیں، خطبے بھی دے رہی ہیں، بھوکی اور پیاسی بھی ہیں، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ امام اپنے ساتھ عورتیں بھی لائے، امام اپنے ساتھ بچے بھی لائے، اور یہ وہ لوگ تھے جو گھروں میں رہنے والے، عزت اور احترام کے ساتھ کرامت والے تھے، اور یہ آوارہ ہوئے دین کی خاطر، یہ غریب الوطن ہوئے دین کی خاطر۔ ٹھیک، بس اب زائر کہہ رہا ہے کہ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ، کہ میں خدا تجھ سے دعا کرتا ہوں، کہ زائر دعا کر رہا ہے کہ امام حسین اللہ تعالیٰ آپ کے مقام کو عظیم کرے، کیونکہ آپ نے عظیم مصیبت برداشت کی ہے کہ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ السلام علی من الاجاب تحت قبہ من الاجاب، کہ سلام ہو اس شہید پر جس کے قبے کے تحت اگر کوئی دعا کرے تو وہ دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اسے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کا مقام عظیم قرار دیا۔ باقی ائمہ وہ چار جو چیزیں ہیں اس وجہ سے ان کا مقام عظیم ہے۔ پہلا، باقی ائمہ کو ان کی ذریت سے قرار دیا، باقی ائمہ ان کی ذریت میں سے ہیں اور ان کی تربت میں شفا قرار دی ہے۔ دوسرا، ان کی ظاہری مریض بھی شفایاب ہوتے ہیں، معنوی مریض بھی شفایاب ہوتے ہیں یہاں سے ہدایت حاصل کر کے۔ تیسری، ان کے قبے کے تحت دعا مستجاب ہوتی ہے، امام فرماتے ہیں۔ اور چوتھی، امام حسین کے زائرین کا مقام بلند کیا، اگر کوئی زیارت کرنے جائے امام حسین کی تو اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ بس یہ کس وجہ سے مقام بلند ہوتا ہے؟ کیونکہ مزور بلند ہے، جس کی زیارت کی جا رہی ہے وہ بلند ہے۔ بس محبت امام حسین کا رزق ہمارے پاس آئے، یہ زائر دعا کر رہا ہے کہ محبت امام حسین کا رزق ہمارے پاس آئے۔ فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَن يَرْزُقَنِي، کہ خدا مجھے رزق دے دے۔ ایک رزق ہے کہ محبت آئے، محبت کا آئے، تصدیق کا آئے، میں کہ تصدیق کرتا جاؤں عمل کے ذریعے، ناصر امام زمانہ بنوں، یہ بڑا رزق ہے کہ میں اس وقت اس کربلا سے، بس کربلا کی ضرورت ہمیں ہر سال ہے، جس طرح شب قدر کی ضرورت ہر سال ہے، ہر سال ہمیں شب قدر کی ضرورت ہے، اسی طرح ہر سال عاشورہ کی ضرورت ہے ہمیں، کہ ہر سال کے فتنے، ہر سال کی گمراہیوں کو دور کون کرے گا؟ یہ عاشورہ۔ جس طرح شب قدر ہر سال رزق فراہم کرتی ہے، اسی طرح عاشورہ ہر سال کا رزق، ہر سال کی بہادری دیتا ہے کہ بہادر ہو جائے انسان۔ زیارت عاشورہ بہادر بناتی، زیارت عاشورہ کا رزق ہر سال ملنا چاہیے ہمیں، عاشورہ کا رزق ہمیں ہر سال ملنا چاہیے کہ ہم شیطان کے مقابلے میں آئیں، شیطان سے لڑنے کی طاقت ہمارے اندر آئے، چاہے وہ شیطان ظاہری ہو، خارجی ہو، یا شیطان داخلی ہو۔ ٹھیک، بس اگر ہم سید الشہداء کی قبر مطہر کی زیارت کریں معرفت کے ساتھ تو امام کے یاور اور ناصر ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک، بس یہ ضروری ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بشیر من زار قبر الحسین، کہ جو امام حسین کی قبر کی زیارت کرے عارفاً بحقی، امام کی معرفت کا حق ادا کر کے، گویا وہ خدا کی زیارت کرتا ہے عرش پہ پہنچ کے۔ اتنا مقام ہے۔ بس جس طرح شب عاشور میں امام حسین نے مہلت مانگی تاکہ دعا کریں، نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، استغفار کریں، اور ان دعا، نماز، تلاوت قرآن اور استغفار کے وسیلے تمام اصحاب کو، اہل بیت کو جہاد اکبر کرایا امام نے۔ شب عاشور جہاد اکبر کی جگہ ہے۔ اسی طرح یہ شب عاشور ہم دعا سے، نماز سے، تلاوت قرآن سے، استغفار سے، یہ عاشورہ سے رزق لیں، ہم یہ عاشورہ سے رزق لیں
تاکہ امام زمانہ کے ناصر بنے، ہمارے اندر اہلیت آئے کہ ہم امام زمانہ کے ساتھی بنے، سپاہی بنے۔ یہ رزق یہ دیتی ہے، زیارت عاشورہ کہتی ہے کہ عاشورہ ہمیں رزق دیتا ہے۔ کیا رزق دے؟ جس طرح شب عاشور امام حسین نے اپنے اصحاب کو، اہل بیت کو دعا، نماز، تلاوت قرآن، استغفار کے وسیلے سے جہاد اکبر کرایا، اسی طرح امام حسین اب بھی ہمیں یہ رزق فراہم کریں گے تاکہ امام زمانہ کے ہم ناصر بنیں۔ بس امام حسین اور ان کے لشکر نے جنگ کی شدت میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا، اور یہ رزق ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا میں مانگتا ہوں تم سے کہ مجھے رزق دے دے، رزق کون سا ملے؟ عاشورہ سے۔ رزق عاشورہ سے یہ ملے کہ ہم شب عاشور ہم دعا، نماز، تلاوت قرآن، استغفار کریں، ہم ذلت سے دور ہوں، ہمارا گریہ عارفانہ ہو، اور سخت حالات میں بھی نماز کو ترک نہ کریں، امام حسین کی مصیبت میں عارفانہ گریہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے غموں پہ روئیں، یہ آنسو، یہ گریہ حق کے راستے میں ثابت قدم ہمیں رکھے، باطل سے دور کرے، حق کو زندہ کرے، باطل کو نابود کرنے میں مدد دے۔ یہ گریہ، یہ آنسو زیارت عاشورہ اولاد امام حسین بناتی اور امام زمانہ کا ناصر بناتی ہے تاکہ امام حسین کے مقاصد کو زندہ کریں۔ بس ہر روز زیارت عاشورہ پڑھیں تاکہ اہل بیت کی نسبت ہم کیا کریں؟ ہم تولا کریں، اہل بیت کی نسبت تولا کریں، ان پر درود و سلام بھیجتے رہیں، ان پر درود و سلام بھیجتے رہیں، ان پر درود و سلام، اور ان کے دشمنوں سے تبرہ کرتے رہیں۔ ان کا دشمن قابل نفرت ہے، اور امام زمانہ کے سپاہی بنے۔ بس ہر سال ہمیں یہ اس عاشورہ کی ضرورت ہے۔ زیارت عاشورہ کی تو روزانہ ضرورت ہے، لیکن عاشورہ کی ہر سال ضرورت ہے ہمیں، تاکہ ہم کیا کریں؟ تولا اپنا ٹھیک کریں، سال کا تولا ٹھیک کریں، سال کا تبرہ ٹھیک کریں، امام زمانہ کے سپاہی بنے۔ بس مصیبت عظیم تھی ان حضرات کے لیے۔ یحییٰ مازنی جو مدینے میں پڑوسی ہیں امام علی علیہ السلام کے، وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو دیکھتا کہ اس گھر سے جب تاریکی ہوتی چند لوگ نکلتے تھے، کہ ایک عورت ہوتی تھی، اس کے دائیں جانب امام حسن، بائیں جانب امام حسین، اور آگے امام علی تھے، اور یہ قبر جناب زہرا سلام علیہا پہ جاتے تھے۔ قبر اتنے اہتمام کے ساتھ زینب سلام علیہا مدینے میں زندگی گزار رہی تھی۔ یہی زینب سلام علیہا دین کی خاطر کبھی کوفے کے بازار سے گزر رہی ہیں، نہ دائیں جانب امام حسن ہے، نہ بائیں جانب امام حسین ہے۔ بس ان کی کرامت ان کی مصیبت کو عظیم کر دیتی، ان پر مصیبت جو آئی ہے اسے عظیم بناتی۔ ان کی کرامت اتنی عظیم ہے، ان کی کرامت اتنی بلند ہے۔ دیکھیں ذرا مدینے میں دائیں جانب جب نکلتی ہیں زینب صلی اللہ علیہ رات کی تاریکی میں نکلتی ہیں، آگے امام علی ہیں، دائیں جانب امام حسن ہیں، بائیں جانب امام حسین ہیں، اور یہ حضرات دین کی خاطر کبھی کوفے کے بازار میں، کبھی شام کے بازار میں، اور شام کے بازار میں لوگوں کو آمادہ کیا گیا تھا کہ کوئی پتھر مارے، کوئی برے الفاظ بولے۔ ایسے حالات میں انہوں نے یہ کہا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے جمال خدا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ بس ان پر سلام ہو، خدا ہمیں ان کی اس مصیبت کے وسیلے سے ہمیں بھی رزق دے دے کہ ہم امام زمانہ کے سپاہی بنے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔